السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ کافی اہم موضوع ہے، کافی اہم ٹاپک ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھیں اور پورا دیکھیں۔ موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، آپ کا دیدار نہیں کر پائے، اس لیے ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف یعنی منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک گیسوئے مصطفیٰ ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہوں، وہ ہر وقت زیارت کرتا رہتا ہو، بلکہ کچھ خاص مخصوص جگہوں پر یہ ہوتے ہیں اور کچھ خاص تاریخ میں، خاص طور سے 12 ربیع الاول شریف میں اس کی زیارت کروائی جاتی ہے اور کسی اور خاص موقع پر زیارت ہوتی ہے۔ مگر اعتراض کرنے والے اس پر اعتراض کرتے ہیں، کس پر؟ منہ مبارک کی زیارت کرنے اور کروانے پر۔ خاص طور سے 6 اعتراض کیے جاتے ہیں۔ آئیے ان 6 اعتراض کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ صحیح احادیث کے ذریعے اور اقوال تابعین، تبع تابعین اور امام حضرات کی طرف سے، اور خاص طور سے علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند جیسے اشرف علی تھانوی صاحب وغیرہ، کہ ان کے کیا موقف ہیں، ان کے کیا جواب ہیں ان اعتراضات کے اوپر۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا منہ مبارک سے شرک ہوتا ہے یا اس کے ذریعے شرک ہونے کا اندیشہ ہے؟ تو اس کے جواب میں پہلے یہ سمجھیے کہ کئی دفعہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کٹوائے تو کئی صحابہ نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے ان بالوں کو اٹھا لیا اور بطور تبرک رکھ لیا اور اس کی حفاظت کی۔ مگر بخاری شریف میں حدیث نمبر 171 اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 3153 اور 3155 میں اور معارف الحدیث میں حدیث نمبر 996 میں یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کئی صحابی اور صحابیات کو عطا فرمائے، اور خاص طور سے صحابی رسول سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ آپ آئے تو آپ کو اپنے بال شریف عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ ایک ہوتا ہے اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے بالوں کو اٹھا لینا، اور یہاں پر حدیث شریف سے یہ ثابت ہے کہ حضور اکرم نے اپنے بالوں کو لوگوں میں تقسیم کروایا۔ کہ حضور کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ان بالوں کے ذریعے شرک ہو سکتا ہے، یا میرے بالوں کی جو تعظیم کرے گا وہ شرک کرے گا؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو سے جو پانی بچ جاتا، صحابہ کرام اس کی ایک ایک بوند کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلغم اور تھوک کو بھی صحابہ کرام نوش فرما لیا کرتے تھے، نوش فرما لیا کرتے تھے۔ تو جب تھوک کا یہ عالم ہے، بلغم کا یہ عالم ہے، تو منہ مبارک کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر بھی حضور نے اپنے بال شریف کو امت کو عطا فرمائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منہ مبارک کا ادب کرنا، اس کی حفاظت میں اس کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، نہ یہ شرک ہے، نہ اس کی زیارت کرنا شرک ہے۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ منہ مبارک کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی زیارت کرنا، اس کا احترام کرنا بھی خلاف شریعت کام ہے۔ تو اس کے جواب میں کنز العمال کی حدیث، یہ حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے کنز العمال، اس کی حدیث نمبر 30136 میں روایت ہے کہ صدیق اکبر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے صلح حدیبیہ کا وہ دن یاد ہے جب سہیل بن عمرو
یا سہیل بن مسعود، نام دو ہیں آدمی ایک ہے، جب وہ صلح کے لیے آیا تو اس نے معاہدہ نامہ پر یعنی ایگریمنٹ کے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، مگر میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں، صدیق اکبر فرما رہے ہیں حجت الوداع کے موقع پر کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تو وہی سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن رہا تھا، اور بالوں کو چن کر اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا، اپنی آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ صدیق اکبر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے سے جن لوگوں نے انکار کیا تو ان کے خلاف آپ نے جنگ کی، اتنے پابند شریعت، آپ نے اس وقت سہیل بن عمرو کو منع کیوں نہیں فرمایا کہ یہ خلاف شریعت کام ہے، اس طرح ادب نہیں کرنا، اس طرح تعظیم نہیں کرنا، بلکہ آپ بڑے خوش ہوئے، اور صدیق اکبر کا نہ روکنا، منع نہ فرمانا منہ مبارک کی تعظیم سے ایک صحابی رسول کو یہ ثابت کرتا ہے کہ منہ مبارک کو اپنے سر پہ رکھنا، ہمارا سر پہ رکھنا، اس کو بوسہ دینا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی زیارت کرنا صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر عاشق رسول کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ منہ مبارک کی زیارت کرنا شریعت کے خلاف کام نہیں ہے۔ اعتراض نمبر 3 کہ جن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس منہ مبارک تھے تو وہ صحابہ کرام اپنی قبروں میں اپنے ساتھ ان منہ مبارک کو بطور تبرک لے گئے، اس لیے وہ آج موجود نہیں ہیں۔ اس کی دلیل میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے، وہ دلیل کس کتاب میں ہے؟ ایک کتاب ہے الاستیعاب فی ذکر الاصحاب، یہ کتاب سن 400 ہجری کے آس پاس لکھی گئی۔ اس میں ایک واقعہ موجود ہے، اس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے اپنے بیٹے یزید پلیس سے فرمایا، کب آپ کا جب آخری وقت آیا، جاں کنی کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے یزید پلیس سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، آپ حاجت کے لیے نکلے تو میں چھاگل لے کر یعنی لوٹا لے کر، پانی کا لوٹا لے کر آپ کے پیچھے پیچھے گیا اور وضو کرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن یعنی پہنے ہوئے کپڑے، 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا، وہ میں نے اس دن کے لیے چھپا کر رکھا تھا، یعنی جاں کنی کے وقت کے لیے چھپا کر رکھا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ناخن اور بال مبارک کاٹے تو میں نے انہیں لے لیا تھا اور اس دن کے لیے حفاظت سے رکھ لیا تھا، تو تم اس قمیص کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص شریف کو میرے کفن کے ساتھ میرے بدن سے متصل چپکا کر رکھ دینا، اور وہ بال اور ناخن مبارک لے کر میرے منہ میں اور میری آنکھوں پر اور سجدوں کی جگہ پر رکھ دینا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یہاں تک کہ آپ کے تبرکات سے بھی محبت تھی، اس کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ کس کتاب میں موجود ہے؟ جو کتاب اتنے سالوں کے بعد، 4 صدیوں کے بعد لکھی گئی، اس میں واقعہ موجود ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب معتبر نہیں ہے، معتبر ہے، مگر اس ایک واقعے کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ سارے اصحاب نے، سارے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اپنے ساتھ اپنی قبروں میں لے گئے، یہ محض باطل بات ہے، غلط بات ہے۔ ایک واقعے کو سارے صحابہ پر فٹ کرنا غلط ہے۔ اسی اعتراض کے تحت چوتھا اعتراض ہے کہ کیا منہ مبارک آج موجود نہیں ہے؟ کیا گیسوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے؟ کیا کسی اور کے بال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹا منسوب کر کے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے کنز العمال کی حدیث نمبر
37,035 میں یہ حدیث سماعت فرمائیے کہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم سے میرا مقابلہ ہوا، اگر میرے پاس منہ مبارک تھا، میرے سر پر تھا، تو مجھے ضرور فتح و کامرانی ملتی تھی۔ اور مجمع الزوائد اور عمدۃ القاری یہ دو کتاب ہیں، ان میں یہ واقعہ تک ملتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بال شریف کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیے تھے، سلوا کر اس کی حفاظت کی تھی۔ مگر ایک بھی واقعہ یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ خالد بن ولید نے اپنی قبر میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو لے کر گئے، جو ہم تک آج موجود نہیں ہیں۔ اب یہ صحابی رسول کی بات ہو گئی کہ آپ نے کس قدر منہ مبارک کی حفاظت کی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 170 میں واقعہ موجود ہے کہ ابن سیرین کون ہے؟ ابن سیرین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور انس بن مالک کا انتقال کب ہوا؟ سن 93 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 83 سال کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، اور آپ کے شاگرد اس وقت یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی لگ بھگ سن 100 ہجری کے آس پاس کی حدیث ہے۔ اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ابن سیرین نے ابو عبیدہ سے فرمایا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا انس کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا، اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتا تو وہ بال میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ مجھے پیارا ہوتا۔ ایک تابعی ہیں حضرت عبیدہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا ایک بال بھی میرے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر پیارا ہوتا، تو سوچئے صحابہ کا کیا عقیدہ ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ سارے صحابہ نے اپنے ساتھ اپنے بالوں کو لے کے نہیں گئے، اگر لے گئے ہوتے تو حضرت انس بن مالک کے بعد تابعی تک یہ بال مبارک کیسے پہنچے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے یہ واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحابہ کرام نے اپنے بعد دوسرے لوگوں کو دیتے گئے اور وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ بات ہو گئی تابعی کی۔ اب بات کرتے ہیں ائمہ کرام میں سے ایک امام سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ البدایہ والنہایہ کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل نے وقت کے بادشاہ معتصم کے خلاف فتویٰ دیا۔ فتویٰ سن کر بادشاہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا جائے، ان کو کھینچا جائے، ان کو دھکا دیا جائے، مارا جائے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کو اکھیڑ لیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے دھکا دیا گیا، مجھے کھینچا گیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں کو اکھیڑ دیا گیا، مگر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بالوں میں سے کچھ بال میرے پاس موجود تھے جو میری آستین میں بندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اسحاق بن ابراہیم کمانڈر میرے پاس آیا، اس نے دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے آستین میں کیا بندھا ہے، شاید کچھ مال مل جائے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بندھا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میری آستین میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ خلیفہ کا ایک آدمی میری قمیض پھاڑنے کے لیے میری طرف لپکا، مجھے ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے میری طرف لپکا، مگر بادشاہ معتصم نے اسے روک دیا، کہا کہ کپڑے مت پھاڑو، بس کپڑے محبت سے اتار لو۔ اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ منہ مبارک کی برکت سے وہ کپڑا، وہ کرتا پھاڑنے سے بچ گیا۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، صحابہ کرام کے وصال کے بعد بھی سن 200 ہجری تک حضور کے بال شریف موجود تھے، جو صحابہ کرام کے بعد سے لے کر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور کئی سارے مسلمانوں کے پاس موجود تھے جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اب اس بارے میں
دیوبندی حضرات تبلیغی جماعت کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات میں کیا فرمایا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے منہ مبارک اتار کر تقسیم فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بال سر پر ہزاروں ہوتے ہیں، بال سر پر ہزاروں ہوتے ہیں، وہ کتنوں کے پاس پہنچے ہوں گے اور اس میں سے ایک ایک بال کے کتنے کتنے حصے کر کر کے ایک ایک نے آپس میں تقسیم کر لیے ہوں گے اور کتنے حفاظت سے رکھے ہوں گے۔ اس لیے اگر کسی جگہ منہ مبارک کا پتہ چلے تو اس کی جلد بازی میں تکذیب نہ کرنا، اس بال مبارک کو جلد بازی میں جھوٹا نہ کہنا۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی بڑے عالم آج سے 100 سال پہلے جو ہوئے، ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی تیمیہ میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس منہ مبارک ہو، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس منہ مبارک ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی صحیح اور قابل اعتماد سند ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی، اور اگر اس کے پاس سند نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو، شجرہ نہ ہو اور اس کے صحیح ہونے کا یقین نہ بھی ہو، تب بھی خاموشی اختیار کی جائے گی، تب بھی خاموشی اختیار کی جائے گی، نہ اس کی تصدیق کی جائے گی، نہ اس کو جھٹلایا جائے گا۔ ابن تیمیہ نے کہا، اور یہ بھی کہا اگر کوئی اس کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے، مگر اس کی توہین کرنا بھی غلط ہے، توہین نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک، صحابہ کرام کے بعد نسل در نسل، قرن بعد قرن، ایک دوسرے کے ذریعے منہ مبارک گیسوئے مصطفیٰ حضور کے بال شریف ہم تک پہنچے ہیں، حفاظت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور کئی جگہ پر تو سرٹیفکیٹ کے ساتھ، خاص طور سے سورت میں ناصر باپو کی خانقاہ ہے، وہاں سے شجرے کے ساتھ، سرٹیفکیٹ کے ساتھ منہ مبارک عطا کیے جاتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے پاس منہ مبارک کہاں سے کیسے آئے۔ تو یہ کہنا کہ آج جو منہ مبارک ہیں وہ فرجی ہیں، غلط ہیں، ان کی زیارت کروانا غلط ہے، ایسا کہنے والا خود غلط ہے، ان احادیث کی روشنی میں اور ان اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کے جواب کی روشنی میں بھی۔ اب اعتراض نمبر 5 اور 6 کو ایک ساتھ لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ایک ساتھ دیے جائیں گے کہ کیا گیسوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمال ہے، یا ہمارے تمہاری طرح بالوں کی طرح وہ عام بال ہیں؟ اعتراض نمبر 6، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف اب بھی بڑھتے ہیں؟ جیسے کہ کسی کے پاس ایک بال ہو، اس کی شاخ نکلی، پھر 2 بال ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بال سے 100 بال ہو گئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسری بات، سائنس یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم سے بال جدا ہو کر ان بالوں کے شیلز مر جاتے ہیں، پھر وہ نہیں بڑھتے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو آپ سے جدا ہو گئے ہیں، کیا وہ اب بھی بڑھتے ہیں؟ تو ان دونوں اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5896 میں یہ حدیث موجود ہے کہ عثمان بن عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بی بی ام سلمہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ کے پاس پانی کا برتن لے کے بھیج دیتا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی کے برتن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ڈبو دیتی۔ عثمان نے کہا کہ میں نے اس چاندی کے برتن کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو اس میں سرخ رنگ کے حضور پاک کے منہ مبارک موجود تھے۔ پھر ہم اس پانی کو استعمال کرتے، جس پانی میں حضور کے منہ مبارک ڈالے گئے تھے، اس پانی کو استعمال کرتے، بیمار کو پلاتے یا اس پر ڈالتے تو بیمار کو شفا مل جاتی۔ کیا ہو جاتا؟ شفا مل جاتی۔ کیسے؟ کہ گیسوئے مصطفیٰ جس پانی میں ڈالا گیا وہ پانی بھی شفا بن گیا، وہ پانی بھی شفا بن گیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ منہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے لگے ہوئے تھے
تب بھی وہ باکرامت تھے اور حضور سے جدا ہو کر بھی باکرامت ہیں۔ اسی لیے تو حضور کے بال حضور سے جدا ہو کر بھی صحابہ کرام کو شفا عطا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی بیماری دور کر رہے ہیں، اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بال حضور سے جدا ہو کر بھی شفا عطا کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی یہ کہ اگر ہم اپنے بالوں کو پانی میں ڈالیں تو پانی خراب ہو جائے گا، شفا نہیں بنے گا۔ جب ہمارے بال حضور کے بال کی طرح نہیں ہیں تو ہم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے بال حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر بھی ان بالوں میں جان تھی، ان بالوں میں طاقت تھی، ان بالوں میں کمال تھا۔ اگر اب وہ بال بڑھ رہے ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ حضور کے بال کے کمال کی بات ہو گئی، اور ان کے زندہ ہونے کا بھی حدیث سے ثبوت مل گیا۔ اب جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کرامات امدادیہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں اس سوال کے جواب میں کیا لکھا ہے؟ آپ سے سوال کیا گیا کہ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑھتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی بال بڑھتے ہیں، 1 کے 100 ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب کرامات امدادیہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ سے بعد انتقال، یعنی اولیاء اللہ کے انتقال کے بعد بھی ان کے تصرفات، ان کی خوارق یعنی ان کی کرامات سرزد ہوئی ہیں، اور یہ بات حد تواتر تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی کئی اولیاء کرام کے انتقال کے بعد بھی ان سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ اولیاء کرام حیات میں ہوتے ہیں تب بھی کرامت دکھاتے ہیں، وصال ہونے کے بعد بھی کرامت دکھاتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب آگے یہ لکھتے ہیں کہ جب اولیاء کرام سے بعد وصال کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے تو انبیاء کرام تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے، انبیاء کرام سے بدرجہ اولا ہو سکتا ہے کہ اولیاء سے انبیاء کرام کا مرتبہ کئی گنا افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یہی سوال جب پاکستان کے جو دیوبندی حضرات ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں پاکستان میں، جن کو وہ اپنا مفتی اعظم مانتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت آپ حج کرنے گئے تھے، دربار نبوت میں حاضری دی آپ نے۔ اس وقت وہاں سے لوٹنے کے بعد وہاں جو آپ نے معجزے دیکھے، کمال و جمال دیکھا، اس کے بعد لوٹ کر آپ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، حضور کے بال اگر بڑھتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو حضور کے بے شمار معجزوں کے سامنے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر منہ مبارک آج تک بڑھ رہے ہیں تو مفتی محمد شفیع عثمانی کہتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روضہ اقدس میں زندہ تشریف فرما ہے، اسی طرح آپ کے معجزات کا سلسلہ بھی آج بھی جاری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا معجزات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس قسم کے واقعات یعنی بالوں کا بڑھنا اور بھی کئی چیزیں آپ نے مفتی شفیع صاحب نے روضہ رسول کے سامنے دیکھی ہوں گی، انہی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات 1-2 نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں امت کے ہر طبقے کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ان کی سوچ ہے، ان کے جوابات ہیں۔ اب آپ سوچئے کیا ہم سنی مسلمان منہ مبارک کا جو ادب کرتے ہیں، جو تعظیم کرتے ہیں اور ان کو اتنا باکمال مانتے ہیں، جانتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے ہر طریقے سے صحیح حدیث کے ذریعے سے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ حضرات اور ہمارے جو مخالف علماء ہیں ان کی کتابوں سے دلیل دیے۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات ان جوابات سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگر مجھ سے جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح ضرور فرمائیں۔ اگر آپ کو اس بارے میں اور معلومات حاصل کرنی ہو کہ منہ مبارک کے تعلق سے علماء دیوبند کا کیا عقیدہ ہے، کیا جوابات ہیں، تو آپ گوگل پہ دارالعلوم دیوبند کی آفیشیل ویب سائٹ میں جا کر ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔